السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج قاری صاحب آپ کو قرآن شریف پڑھنے کا طریقہ بتائیں گے کہ قرآن شریف کے اندر کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو صرف نشان لگے ہوتے ہیں، ان کو سمجھنا ہوتا ہے کہ کہاں پر آپ کو ٹھہرنا ہے، کہاں پر نہیں ٹھہرنا، اور کس الفاظ کو کیسے آپ کو پروناؤنس کرنا ہے۔ تو آپ کو یہ بڑے دھیان سے سمجھنا ہوگا، کیونکہ جب آپ قرآن شریف پڑھیں گے تو یہ چیزیں آپ کے سامنے آئیں گی۔ جی قاری صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ کو آیت کے بارے میں سمجھاؤں گا کہ کہاں ٹھہرنا ہے، کہاں نہیں ٹھہرنا، اور کہاں ملا کر پڑھنا ہے اور کہاں نہیں۔ یہاں نشان بنے ہوئے ہیں تو میں اس کے بارے میں آپ کو سمجھاؤں گا۔ یہ گول نشان بنا ہوا ہے، اس علامت کو آیت کہتے ہیں۔ یہاں ٹھہرنا چاہیے، یعنی اگر آپ یہاں نہیں ٹھہریں گے تو معنی کچھ سے کچھ ہو جائیں گے۔ یعنی اگر آپ ٹھہریں گے تو اٹھ جا، اگر آپ نہیں ٹھہریں گے تو اڑ جا، یعنی اٹھ جا میں اور اڑنے میں فرق آ گیا ہے، تو یہ معنی کچھ سے کچھ ہو جائیں گے، اس لیے یہاں ٹھہرنا چاہیے۔ یہ 5 ہے، یہ اردو میں 5 اس طرح بنتا ہے۔ اس کے مثلوی یہی حکم ہے جیسے میں نے آپ کو اوپر سمجھایا ہے۔ میم، یہ وقف لازم کی علامت ہے، اس پر ٹھہرنا ضروری ہے، یعنی بہت اہم ہے۔ یعنی جیسے آپ کوئی کام کر رہے ہیں یا کچھ ہے، وہ آپ کے لیے بہت ضروری ہو گیا ہے، تو ایسے یہ ہے، یہاں رکنا ضروری ہوتا ہے، بہت ہی ضروری ہے۔ یعنی اگر آپ کا سانس لمبا بھی ہے تو آپ چھوٹا کر دیں، اسے توڑ دیں، پھر اگلی آیت شروع کریں۔ تو وقف متعلق کی علامت ہے، اس پر ٹھہرنا چاہیے، یہاں بھی یہی ہے، یہاں بھی ٹھہرنا چاہیے آپ کو۔ جیم، وقف جائز کی علامت ہے، یہاں ٹھہرنا بہتر ہے۔ یعنی اگر آپ بہتر ہے، اگر آپ کا سانس لمبا ہے، آپ ملا کے پڑھنا چاہ رہے ہیں تو آپ پڑھ سکتے ہیں، اور اگر آپ کا سانس چھوٹا ہے، آپ تھک گئے ہیں پڑھتے پڑھتے، تو یہاں آپ ٹھہر سکتے ہیں، یہاں جائز ہے۔ ذات، یہاں ٹھہرنے کی اجازت دی گئی ہے، یعنی جیسے میں نے ابھی آپ کو اوپر بتایا جیم کا، ایسے ہی ذا کا ہے، یہاں اجازت ہے کہ آپ یہاں ٹھہر جائیں، رک جائیں، یعنی اگر آپ تھک گئے ہوں تو یہاں سے رک جائیں۔ سواد، یہاں ضرورت کے وقت ٹھہرا جائے تو رخصت ہے، یعنی آپ جیسے کہ آپ اوپر سے آیت پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں اور آپ تھک گئے ہیں، آپ کا سانس پھولنے لگا ہے، تو یہاں رک کے تھوڑا سا سانس لیں، پھر آگے پڑھیں، تو یعنی ملا کے پڑھ لیں تو زیادہ بہتر ہے۔ قاف، یہاں ٹھہرنے میں کوئی حرج نہیں، اگر آپ پڑھ رہے ہیں اور تھک گئے اور اگر یہاں آپ نے ٹھہر گئے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ کاف، اس کا مطلب یہ ہے کہ پچھلی آیت میں جو علامت آ چکی ہے وہیں یہاں بھی ہے، یعنی جیسے میں نے ابھی قاف کے بارے میں بتایا، سیم یہ والی آیت بھی ایسی ہے، جیسے والی قاف کے بارے میں نے آپ کو سمجھایا ہے، سیم یہ والا قاف کے بھی یہی مطلب ہے۔ میم عین، یہ مقامے کی علامت ہے، 2 جگہ 3 نقطے لکھے ہوئے ہوتے ہیں، ان میں سے ایک جگہ ٹھہریں اور ایک جگہ ملا کر پڑھیں، یعنی جیسے کہ آپ کو 3 نقطے نظر آ رہے ہیں، ایک نقطے میں آپ ٹھہر جائیں اور دوسرا نقطہ جو آتا ہے اس میں آپ ملا کر پڑھیں، وہاں رکنا منع ہے۔ ایسے ہی ہے، جیسے کہ میم عین کے نیچے آپ کو نقطے ملیں گے تو ایک جگہ رک جائیں اور دوسری جگہ آپ ملا کے پڑھ لیں، وہاں رکنا نہیں ہے۔ وقف، ایک آیت ایسی بھی آئے گی آپ کو وقف، یہاں ٹھہرا جائے تو کوئی حرج نہیں، تو یہاں ٹھہر جائیں تو کوئی وہ نہیں ہے، آپ کو ملا کے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، یہاں اپنا سانس لے لیں۔ سواد لام، یہاں بھی ٹھہر سکتے ہیں مگر نہ ٹھہرنا بہتر ہے، یعنی اگر آپ کا سانس پھول رہا ہے یا آپ لمبی آیت نہیں پڑھ سکتے تو ٹھہر جائیں، اور اگر آپ کا سانس صحیح ہے، آپ کا پڑھ سکتے ہیں تو نہ ٹھہرنا بہتر ہے۔ سواد لام
کھڑا زبر یہاں ملا کر پڑھنا چاہیے، یعنی یہاں رکنا نہیں ہے۔ اگر ایسی آیت آئے صاد لام یا، یہاں ملا کر پڑھنا چاہیے۔ یہاں آپ تھوڑا کوشش کریں، اگر آپ کی مجبوری ہے، سانس چھوٹا ہے تو تھوڑا یہ کریں، رک جائیں، پھر اس کو ملا کر پڑھنا چاہیے، یعنی وہاں سے آیت نہ ملائیں، یعنی ٹھہر جائیں پھر اس کے بعد ملا کے پڑھیں آیت۔ یہ علامت کہیں آیت پر ہوتی ہے، اس پر ٹھہرنا جائز ہے، اور جہاں عبارت کے درمیان لام ہو وہاں ٹھہرنا جائز نہیں۔ جیسے لام اگر آیت کے اوپر آتا ہے، جیسے گول نشان ہوتا ہے، اس کے اوپر آئے تو وہاں ٹھہر جائیں، اور اگر لام خالی آئے، آیت کے برابر میں آئے یا گول نشان نہ ہو یا خالی آئے، وہاں ٹھہرنا نہیں چاہیے، وہاں ملا کر ہی پڑھنا چاہیے۔ سین یہاں تھوڑی دیر آواز بند کر سانس نہ ٹوٹ نہ پائے، یعنی یہ سکتہ ہو گیا ہے، جیسے کہ کلا بل رونا، دیکھیے میں نے کلا بل پہ اپنا سانس جاری رکھا، یعنی اسے توڑا نہیں، رونا پھر یہ پڑھا ہے، اس کے بعد سانس توڑنا چاہیے، یعنی یہ سکتے کی علامت ہے۔ یعنی اس میں آپ ہے نا، آپ کی آیت چلتی رہے، آپ کی سانس چلتی رہے گی اور آیت بھی تھوڑی وہ رہے گی، اس کے بعد جب آیت آئے تو آپ سانس توڑیں۔ وقفہ یہاں سکتے سے زیادہ آواز بند کریں اور سانس نہ ٹوٹیں۔ یتفتعون تو یہ تھوڑا سا یہ ہے، اس میں آپ کو کئی آیتیں ملیں گی جس میں سکتے بھی ہوں گے، تجدیدیں لگی ہوئی ہوں گی 2-3، تو اس میں تھوڑا سا آپ کو آواز اس میں آپ کو رکنی ہے، بند کرنی ہے، یعنی سانس نہ ٹوٹے۔ جیسے میں نے ابھی آپ کو اوپر بتایا کلا بل رونا، ایسے ہی ایک آیت اور آئے گی آپ کی یتمتعون، اس طرح، پھر آپ کو یہاں ٹھہر کے آگے پڑھنا ہے۔ آج کا ہمارا سبق یہیں ختم ہوتا ہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ اس کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں، لائک کریں اور ایک کمنٹس بھی دیں۔ اللہ حافظ۔